الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا جلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ ہم دریا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں جب سے دیکھا ہے نیازی و ریاض الجنہ ہم تو گھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم تو گھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں بلغ العلا بکمالہ
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ صلو علیہ میں تھکا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا دیا جی صلو علیہ آئے بک جبھے سے میرے بگڑے کام سب گئے آئے بک جبھے سے میرے بگڑے کام سب گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا میں نے جب زبان سے یہ کہا کہ صلو صلو علیہ اور برو سے لاکھ برا سے لوگوں نے برا سے لاکھ برا سے مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی باتیں ہیں صلو کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے
چلا گیا تو کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھے سے گلا نہیں، میرے مولا تجھے سے گلا نہیں، یہ تو آتے نہ نصیب ہے، صلو علیہ اج سے چاہا گئے تو بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ پاک جل شانہ و امنا والہ کی بے پایاں حمد و صلات کے بعد سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خلاق کائنات کا عظیم احسان کہ اس مالک ارض و سما نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا، اپنا اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا فرمائیں خلاق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ان بابرکت ساعتوں کے توسل سے ہماری، ہمارے والدین کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی کامل بخشش فرمائے۔ عزیزان محتشم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے وہ نبی بے مثل بھی ہیں، بے عیب بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات والا شان کے بعد اس کائنات کی عظیم ہستی کو اللہ نے ہمارا نبی مقرر فرمایا، اور ہمارا ذہ مقدر کہ اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا نبی کا امتی بنا دیا۔
یہ اس خالق کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس لجپال نبی کا امتی بنایا کہ جس کی آمد پہ رب خود احسان فرما رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے۔ یہ اس رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسا عظیم نبی عطا فرمایا کہ جس نبی کی آمد کو رب اپنا فضل عظیم بیان فرماتا ہے۔ یہ اس مالک و خالق کا ایسا حسین و جمیل کرم ہے کہ جس نے ہمیں وہ عظیم نبی عطا فرمایا کہ جن جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں ہے، دنیا میں کیا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ تو اس کا احسان ہی ہے کہ ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ یہ تو احسان اللہ نے اوروں پر بھی کیا ہے، لیکن کرم بالائے کرم، احسان بالائے احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس نبی کا محب بھی بنا دیا، اس نبی کا حبدار بھی بنا دیا، اس نبی کے ساتھ عشق کرنے والا بھی بنا دیا، اس نبی کے ساتھ چاہت رکھنے والا بھی بنا دیا، اور اس نبی کے نام پر، اس نبی کی شان پر، اس نبی کی ناموس پر، اس نبی کی عزت پر، اس نبی کے ادب و احترام پر الحمدللہ ہمیں قربان ہونے والا بھی بنا دیا۔ آپ اٹھا لیں تاریخ، جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جتنے بھی غازیوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کی عزت پہ پہرا دیا ہے، الحمدللہ وہ ہم سے ہی تعلق رکھتے ہیں، یا بلکہ ہمارا انہی سے ہی تعلق ہے۔ وہ اور ہم ایک ہی ہیں، ہمارا مسلک ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، وہ بھی احمد رضا خان کو ماننے والے، ہم بھی اعلیٰ حضرت بریلی کے ماننے والے۔ یہ کتنے احسانات ہیں کہ یقیناً ہم اس کریم کے احسانات کا بدلہ، ہماری کیا اوقات کہ ہم اس کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی بدلہ دے سکیں۔ اور پھر بڑے کمالات، بڑے احسانات تو یہ ہیں کہ اس نے ہمیں سچا پکا کھرا مسلمان بنایا۔ یقیناً سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں نبی پاک پر بھی ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نبی کی شان میں شک ہو، یہ ایمان نہیں ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نبی کے صفات میں شک ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نبی پاک کے عرش معلیٰ تک بلکہ لام مکان تک جانے میں بھی شک ہو، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو ہے ابو جہل نے کہا، صدیق اکبر کوئی کہے کہ میں اتنے لمحوں میں اتنا بڑا صبر کر آیا ہوں، یہ بات ماننے کی ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے نہیں، کافر لو، ختم ہو گئی بات، یہ تمہارے نبی نے کہا ہے،
کہ اچھا سرکار نے کیا کہا، کیا پھر سچ فرماتے ہیں؟ کوئی اور کہے نہیں مان سکتا، نبی کہیں انکار نہیں کر سکتا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، اور پوری کائنات کے اندر جو اعزاز حضرت خزیمہ کو ملا وہ اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ کسی بھی معاملے میں گواہی جو ہے وہ دو مردوں کی لازمی ہے، اور اگر عورتیں ہوں تو 4 عورتیں ہوں، 2 مردوں کی گواہی کسی بھی معاملے میں ہوتی ہے۔ لیکن حضرت خزیمہ یہ واحد شخصیت ہیں جن کو اعزاز یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اکیلے گواہی دے دیں 2 مردوں کے برابر ہے۔ میں گواہی دوں تو میرے ساتھ ایک اور بندہ ہوگا تو گواہی قابل قبول ہے۔ 2 بندے کوئی بھی ہو، وہ صحابی ہو، وہ اولیاء ہو، وہ تابعین ہو، وہ غوث ہو، وہ قطب ہو، وہ افضال ہو، شریعت کا قانون سب کے لیے یہی ہے کہ کسی بھی معاملے میں گواہی دینی پڑے گی تو 2 مومنوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں حضرت خزیمہ کے پاس جو اعزاز حاصل ہے، اکیلے گواہی دے دیں بات ختم ہو گئی، اکیلے گواہی دے دیں 2 کے برابر۔ اے خزیمہ یہ کمال کہاں سے ملا؟ جواب آتا ہے عشق مصطفیٰ سے ملا۔ عشق کیا سرکار سے، کوئی فراڈ اور فریب نہیں کیا، سچا کلمہ پڑھا ہے سرکار کا، پھر کیا؟ پھر بھی اعزاز ملا کیسے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی یہودی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا پسند فرمایا یا اونٹ تھا، سرکار نے پسند فرمایا، سرکار نے بات طے کر لی، رقم طے ہو گئی، سرکار گئے، سرکار نے کہا یہودی سے رکو میں رقم لے کر آ رہا ہوں۔ سرکار رقم لینے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ جو یہودی تھا اسے اپنے اس جانور کے اچھے پیسے اور اچھے دام ملنے لگے۔ تو جب سرکار آئے تو سرکار نے فرمایا گھوڑا دو یا اونٹ دو؟ اس نے کہا جی میری تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ہمارا سودا طے پا گیا ہے، ہماری بات طے ہو چکی ہے، ہمارا معاملہ طے ہو گیا ہے۔ کہا جی نہیں، ہمارا آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ سرکار نے فرمایا اچھا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے پاس گواہ ہے تو گواہی دے دے، میں آپ کو آپ کی بات رکھ لوں گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، کیونکہ اس وقت تقریباً آس پاس کوئی نہیں تھا۔ یہ حدیث کی تقریباً کتب کے اندر جو ہے نا یہ حدیث موجود ہے، اور اگر جو درس نظامی کے ساتھ تعلق ہے جن کا اصول فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، خصوصاً اصول شاشی کے اندر اور اصول فقہ کی کتاب حسامی اس کے حاشیے میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت خزیمہ آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ وہ چونکہ یہودی بات کہہ چکا تھا آپ کا گواہ ہوگا تو میں بات ختم، بس معاملہ پھر آپ کی طرف ہوگا۔ حضرت خزیمہ نے گواہی دی، وہ یہودی چلا گیا، معاملات حضور کی طرف لوٹ آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے فرمایا ہے خزیمہ جب میرا اور یہودی کا معاملہ ہوا آپ تو تھے نہیں، گواہی ہوتی ہے دیکھے پر، گواہی ہوتی ہے کانوں کے سنے پر، نہ آپ نے دیکھا نہ آپ نے سنا پھر گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ رب نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے تو مان لیا ہے۔ آقا جنت و جہنم نہیں دیکھی، مگر آپ نے کہا ہے تو مان لیا۔ یا رسول اللہ یہ تو بنیادی معاملہ ہے، ہم اخروی بڑے بڑے معاملات میں
ہیں آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ کہتے رہتے ہیں ہم تصدیق کرتے رہتے ہیں آقا یہ تو چھوٹا معاملہ ہے، جب خزیمہ آپ کے کہنے پہ رب کے رب مانتا ہے تو آپ کی گواہی کیوں نہیں دے سکتا؟ ابھی سرکار نے یہ اعزاز دیا، لوگوں سن لو، آج کے بعد میرا خزیمہ جہاں پر اکیلا گواہی دے گا اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جب مان لیا تو پھر مان لیا، پھر ایسا ماننا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اس طرح ماننا ہے، اس طرح۔ پھر شک و شبہات میں نہیں پڑنا کہ نبی یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں، ہماری کیا اوقات ہے ہم اس چیز کی جانچ پڑتال کریں کہ نبی یہ کر سکتے ہو، یہ تو طرز تھا نا، یہ طریقہ کار یہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو کفار کا تھا، یہ تو وہ بہ لے کر ابو جہل آیا تھا، ابھی آپ نبی ہیں؟ کہا نبی ہے، کہا بس ٹھیک ہے یہ بہ بتا دے کہ آپ کون ہیں، یہ بہ آپ کے بارے میں یہ بہ بتا دے آپ کون ہیں، میں ایمان لے آؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اچھا، سرکار نے کہا یا رب مانا آنا، اے وہ بتا میں کون ہوں؟ اللہ نے بہ کو قوت گویائی دی، وہ بھی اپنی زبان سے بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ تو کفار کا طریقہ تھا، چاند توڑ سکتے ہیں؟ ہاں توڑ سکتا ہوں۔ سورج واپس آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے۔ سرکار یہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، وہاں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، یہ کفار کا طریقہ کار ہے۔ صحابہ کا طریقہ کار یہ ہے سرکار نے جو کہا سر تسلیم خم کر دیا، بس جو سرکار نے کہہ دیا مان لیا، سرکار نے جو کہہ دیا مان لیا، بس ختم ہو گئی بات، سرکار جو کہہ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جن عقائد کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے، جس مسلک اعلی حضرت کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے، الحمدللہ ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نبی کی ذات میں عیب نہیں ڈھونڈتے۔ میرے امام نے پہلے ہمیں یہ بتا دیا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلیز باغ کہوں تجھے۔ قلم اٹھایا نا اعلیٰ حضرت نے کہ سرکار کو بیان تو کروں، اور سرکار کی ذات کو ڈھونڈا، سرکار کی ذات کو دیکھا تو پھر کیا کہوں سرکار کو؟ قلم اٹھاتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلیز باغ کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا اے جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں۔ بہت بڑا کلام ہے لیکن 3-4 اشعار سننے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ بالآخر مکہ لکھا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بات ختم کر رہا ہے امام احمد رضا، بات ختم کر رہے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ شیخ سعدی نے بھی قلم اٹھایا، سرکار کی شان لکھوں تو کیا کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر جو وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اب جب یہ سرکار کی شان تھی نا، ساری زندگی سرکار کی شانیں بیان کرتے رہے، اور سرکار کی شان جب بیان کی نا پھر خیال آیا میں کس کی شان بیان کر رہا ہوں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جس طرح ان کی شان کا حق ہے تو بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں بس ان کی شان یہ ہے، بابد خدا بزرگ تو قصہ مختصر، یا رسول اللہ قصہ مختصر یہ ہے، رب کی ذات کے بعد اگر کوئی اعلیٰ و بالا ذات ہے تو وہ آپ ہیں۔
بڑوں نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اس طرح ماننا ہے سرکار کو اور اس طرح ہی مانیے۔ میرے بھائی، اللہ کریم نے ہمیں بڑا سونا منمونا بے مثل بے عیب کمال جمال والا کمال والا نوال والا اخلاق والا اعلیٰ والا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا ہے، اور جس کا میں کہتا ہوں اگر میرے والد میں کوئی عیب نہ ہو، زمانہ اس کی تعریف کرے تو میرا سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند ہوتا ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، یہ میرا اس خاندان سے تعلق ہے۔ یہاں باپ نہیں، اللہ نے وہ نبی عطا کیا ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی قصیدے کرتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی قصیدے پڑھے جس نبی کو، تو پھر میرا سر فخر سے بلند نہ ہے کہ یا مولا تم نے ہمیں کس لجپال نبی کو امتی بنا دیا۔ پھر میں ساری زندگی سر سجدے میں نہ رکھوں کہ مولا تیرا شکر ہے میری تو کوئی نیکی نہیں ہے، میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا کہ اس نبی ان شانوں والے نبی کو امتی بنتا، مگر تیرا کرم ہے کہ تم نے بغیر ہماری محنت کے اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کے امتی ہونے کے لیے عیسیٰ جیسے نبی دعائیں کرتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم خوش ہوں، بجائے اس کے کہ ہم لجپال نبی کے قصیدے گائیں، بجائے اس کے کہ ہم نبی کی شان کے ترانے اڑاتے ہیں، یہاں لوگ بیٹھ کے جو ہے نا وہ نبی کی ذات میں عیب ڈھونڈے۔ چھوڑ دیں اس باتوں ان باتوں کو، چھوڑ دیں اور کان ڈرنے کو، بس اپنے عقائد پہ ڈٹ جائیں۔ بس ایک ہی بات ذہن میں رکھیں، ایک ہی بات کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں، کیوں کہاں تیرے جیاں، تیرے جیاں کوئی نہیں۔ بس ساری زندگی کا یہی سبق ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی کانا، کوئی منڈا، کوئی لنگڑا، کوئی پلندر، کوئی کچھ بھی آ جائے، ہمارے نبی جیسا اللہ فرماتے ہیں نا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس کوثر کی کئی تفسیر ہے۔ کوثر میں مختصر سے ایک جملہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر معاملے میں کثیر عطا فرمایا، ہر معاملے جو دیا بے بہا دیا، جو دیا۔ بس دو ہی باتیں کر کے بات ختم کروں گا، یہ دو باتوں کے بعد ختم۔ جو دیا بے بہا دیا، اللہ نے اپنے نبی کو حسن دیا تو بے بہا دیا۔ نبی جیسا کوئی حسین ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ انڈیا کے اندر ایک شخص ہے، اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام جو اس نے رکھا ہے عرب کا چاند، عرب کا چاند۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم تو ہندو ہو اور مسلمانوں کے نبی کی شان لکھ رہے ہو، کتاب لکھ رہے ہو، نام لکھ رہے ہو، عرب کا چاند۔ اس نے کہا کہ میں رائٹر ہوں، میں جو بھی کتاب لکھتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں، اور مجھے جو بھی اچھا موضوع ملتا ہے میں لکھتا ہوں۔ جب میں شخصیات کو لکھنے لگا تو میں نے ریسرچ کیا اس کائنات میں حسن کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، نوال کے اعتبار سے، ہر حوالے سے کوئی کامل شخصیت ہو، کوئی کامل شخصیت نے ان پر کتاب لکھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے اچھی شخصیت
جس ذات کو پایا اس ذات کو زمانہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی خوبیاں کسی میں نہیں، اتنے کمالات کسی کے پاس نہیں۔ تو پھر اس سے سوال ہوا کہ تم نے شان بھی لکھ ڈالی، کتاب بھی لکھ ڈالی، اتنا مانتے بھی ہو، پھر مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے کہا کہ اگر میں سرکار کو دیکھوں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ایمان لے آتا، لیکن جب میں مسلمانوں کے احوال کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی اچھا ہوں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یعنی ہمارے رویے ہی ایسے ہیں۔ ہم تو اس چیز پہ نازل ہی نہیں ہے نا کہ ہمیں اللہ نے کتنا شان والا نبی عطا کر دیا، اس پہ تو ہم کبھی آئے ہی نہیں۔ ہمارے تو معاملات ہی وہ ہیں کہ جن سے خود کافر نفرت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس دور کے اندر وہ کام لوگ کرتے ہیں کہ اگر پہلے کے جو دور کے لوگ ہیں نا جن پہ اللہ کے عذاب نازل ہوئے وہ بھی دیکھیں تو وہ بھی شرم سے مر جائے، یہ تو ہم نے بھی نہ کیے، یہ جو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن بس وہی بات ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ تو سرکار کے جوڑوں کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ جو اعمال ہمارے ہیں، جو کارنامے ہمارے ہیں، تو ہم اس قابل نہیں کہ ہم دنیا میں باقی رہیں، تب کہ ہم پہ عذاب مسلط ہو جاتے۔ بہرحال میرے بھائی، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں زمانہ ان کے گن گاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے وفا کریں۔ اللہ نے ہمیں جیسا نبی عطا کیا ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے، کسی کا حسن نہیں ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا، وہ کہتے ہیں عرب کا چاند۔ اور ہم حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ نور میں بیٹھی ہیں اور سوئی کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلائی فرما رہی ہیں۔ ہاتھ سے سوئی چھوٹتی ہے، زمین پہ گرتی ہے، دیا بجھ جاتا ہے ہوا کے جھونکوں سے۔ سیدہ کے کمرے میں اندھیرا ہے، سوئی ڈھونڈیں تو کیسے ڈھونڈیں؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان تھی۔ اسی اثنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرکار نے میری پریشانی کو محسوس کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے، معاملہ ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، سرکار مسکرائے، سرکار مسکرائے، صرف مسکرائے۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے سرتاج کے، میرے لجپال نبی کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کہ میرا کمرہ منور ہو گیا۔ میرا کمرہ، اور آسانی کے ساتھ سیدہ فرماتی ہیں میں نے سوئی اٹھا لی۔ سیدہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو، زمانہ آپ کے گن گاتا ہے، اجازت ہو تو آج آپ کی زوجہ اہلیہ بھی آپ کے گن گالے۔ سرکار نے فرمایا ایسا اجازت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے سرکار کے کندھوں سے پکڑا، سرکار کو بستر پہ بٹھایا، سرکار بستر پہ تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سرکار کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے یا رسول اللہ سنیے، آج میں آپ کا قصیدہ کہہ رہی ہوں، کہو
आयशा या रसूल अल्लाह लना शमसन वलिल आफाक शमसन, एक आसमान का सूरज है और या रसूल अल्लाह एक आयशा का सूरज है। एक आसमान का सूरज है, एक आयशा का सूरज है। जो आसमानों का सूरज है वो दिन में तले होता है, दिन में रोशनी देता है, मगर जो मेरा सूरज है वो हर वक्त रोशनी देता है। दिन है तो भी रोशनी है, रात है तो भी रोशनी है। या रसूल अल्लाह, आसमान का सूरज एक वक्त के लिए चमक रहा है, इसकी चमक खत्म हो जाएगी, मगर मेरा सूरज अज़ल से चमक रहा है, अबद तक चमकता रहेगा। मेरे सूरज की कभी चमक खत्म नहीं होगी। अल्लाह करीम ने यूं नबी, ऐसा नबी हमें अता किया। हजरत कई सहाबा इस हदीस के रावी हैं। मदीने के अंदर जो है वो एक काफिला तिजारत की गर्ज से आया, काफिले ने पड़ाव किया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके पास सुर्ख ऊंट देखा, सुर्ख ऊंट। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आया। सरकार उन काफिले वालों के पास गए, इरशाद फरमाया ये ऊंट बेचना है। काजी बेचना है। रकम तय पाई गई। सरकार ने ऊंट की महार पकड़ी, तशरीफ ले गए। सरकार ने फरमाया मैं रकम भेज देता हूं। सरकार ने ऊंट की महार पकड़ी, सरकार तशरीफ ले गए। जब तक सरकार उनकी आंखों के सामने थे वो टिकटकी बांध के सरकार को देखते रहे। जब सरकार तशरीफ ले गए, आंखों से ओझल हुए, तो उन्होंने आपस में बातें करना शुरू कर दी। एक ने कहा यार इतना महंगा ऊंट हमने इन्हें दिया, न पैसे लिए, न कुछ जमानती लिया, न पता हमें पता है, न एड्रेस हमारे पास है। मैं तो उनसे पता पूछना भूल गया, मैं तो उनसे जमानती लेना भूल गया, मैं तो उनसे रकम लेना भी भूल गया। कहा क्यों भूले? कहा जब वो बातें कर रहे थे मैं उनके अंदाज़े गुफ्तगू में खो गया। कैसा खूबसूरत बोलते थे यार, कैसे जुमले थे कि जैसे फूल झड़ रहे हो। ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू तो कहीं देखी नहीं। बना यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू तो देखी नहीं। मैं तो उनकी गुफ्तगू के हुस्न में खो गया, तुमने क्यों नहीं पूछा? दूसरे ने कहा यार मैं क्या पूछता, उनके नैन इतने प्यारे थे, उनकी आंखों में वो गहराई थी कि मैं तो उनकी आंखों के हुस्न में खो गया। क्या पूछता, मुझे तो होश न रहा। तीसरे ने कहा यार उनका चेहरा कितना अजीम था। कैसे नहीं होता जिस चेहरे की कसम रब कुरान में खाए। बद्दुहा महबूबा तेरे चमकते चेहरे की कसम, कैसे ही खूबसूरत होता, कैसे नहीं। ये वही चेहरा है, ये वही चेहरा है। हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया अबू हुरैरा बताओ सरकार कैसे थे? अबू हुरैरा ने कहा लोगों खुदा की कसम सरकार जैसा न पहले देखा है न बाद में देखा है। देखा ही नहीं सरकार से पहले न सरकार के बाद। अरे सरकार कैसे थे? क्या सरकार ऐसे थे कान शम्स तजरी फी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे थे कि जैसे उनके चेहरे में सूरज चमक रहा हो। ये उस वक्त के लोगों ने। दौलना के शाह पीर मेहर अली शाह से किसी ने पूछा सरकार को देखा? कहां देखा, देखा तो है।
کہاں دیکھا؟ مدینے میں. یہاں تو دعائیں کرتے رہے، بگڑی نہ بنی. مدینے گئے، مدینے کے سفر میں بس خواہش جاگ گئی نا، خواہش جاگ گئی تو بیٹھ گئے تکیا لگا کے. اج سکھ متران دی ودیری ہے، کیوں دلی اداس بنیری ہے، لوگ سوچ چلیری ہے. اج نینا ان کیوں جھڑیاں، آج دل بھی اداس ہے، آج آنکھوں سے بار بار آنسو بہ رہے. وجہ کیا ہے؟ تڑپ ہے سرکار کے رخ انور کا دیدار ہو جائے. پھر سرکار نے کرم کیا نا، پھر کیا کہتے ہیں؟ سرکار کو دیکھ کر مکھ چند بدر شاشانی ہے. کہ سبحان اللہ. میں سرکار کی تعریف کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ بھی نہ کہ. مکھ چند بدر، چند بدر چودھری کا چاند، مکھ چند بدر شاشانی ہے. متھے چند کے لاکھ نورانی ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے. مخمور اکھی ہے مدبریاں، اس صورت میں جانا تھا. جب یہ دیکھی نا صورت، کیا کہتے ہیں؟ اس صورت میں جانا تھا. پھر کہا نہیں میرا نہیں، یہ تیری جان تو نہیں ہے، یہ تیری جان تو نہیں، یہ تو جہانوں کی جان ہے، یہ تو جہانوں کی جان ہے. اس صورت میں جانا تھا، جان آنکھ تو جانے جہانا تھا، سچ آنکھ تو رب دی میں شانہ تھا. جس شان کو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے مہر علی، کتھے تیر سنا، مشتاق کیاں کتھے جا لڑیا. ایسے حسین. کہا میں تو ان کے چہرے پہ حسن میں گناہ ہو گیا، یاد ہی رہا کہ ان سے پتہ پوچھوں. اب یہ باتیں کر رہے ہیں، پریشانی ہے کہ رقم آئے گی یا نہیں آئے گی. تو خیمے میں بیٹھی خاتون نے پردہ سرکایا اور آواز لگاتی ہے، اے میرے قافلے والو پریشان نہ ہو، تمہاری رقم کہیں نہیں جائے گی، آ جائے گی. تسلی ہوئی انہیں. اچھا کوئی تو ہے جو جانتا ہے انہیں. کہا اچھا تم جانتی ہو، پتہ ہے؟ کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں. کہا پھر اتنے اعتماد سے کہ رقم کہیں نہیں جائے گی، آ جائے گی. کہا وہ جب تم سے باتیں کر رہے تھے تو میں پردے کی اوٹ میں بھی انہیں دیکھ رہی تھی، اور میں نے ان کے حسن کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا. میرا ایمان اور یقین ہے، ایمان تو نہیں تھا کہ میرا یقین ہے کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اتنے حسین چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. بس یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرکار کے غلام کھجوروں کے ٹوکرے لے کر آئے. سرکار نے فرمایا تم ہو کہ جن سے ہمارے آقا نے جو ہے وہ اونٹ خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم ہیں. کہا یہ کھجوریں ہیں، جتنی کھا سکتے ہو یہ تمہاری مہمان نوازی، اس کے بعد جو تمہاری رقم بنتی ہے یہاں سے اٹھا لو. انہوں نے کہا جی رقم چھوڑو، ہمیں اپنے سرکار کے پاس لے جاؤ. کہا رقم تمہاری آگی بس معاملہ ختم. کہا نہیں رقم کو چھوڑو، اب تو ہم خود ان کے غلام ہو گئے ہیں، ہمیں لے چلو. سرکار کی بارگاہ میں پورا قافلہ سرکار کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انا اعطیناک الکوثر، جو بھی دیا بے بہا دیا. اللہ نے سرکار کو مال، دنیاوی مال، میں کہتا ہوں نا اگر کسی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سونا ہو، وہ حسین ہو، وہ جمیل ہو، وہ خوبصورت ہو، تو پھر میں کہتا ہوں ہمارا نبی سے بڑھ کر تو کوئی حسین ہی نہیں ہے. تو اگر محبت کسی سے حسن کی وجہ سے کی جاتی ہے تو پھر سب سے زیادہ سرکار حق رکھتے ہیں کہ سرکار سے محبت ہے. اور اگر کسی سے محبت اس کے پیسے اور مال کی وجہ سے کی جاتی ہے
تو پھر بھی ہمارے سرکار حق رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو نعمتیں عطا کی ہیں. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. جتنا بھی کھائیں گے کھانے والے کی بھوک ختم ہو جائے گی، مگر جنت کی نعمت ختم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم بڑھائے، مصلی سے آگے ہوئے، سرکار نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ آگے بڑھایا، پھر سرکار نے ہاتھ پیچھے دیا، پھر سرکار اپنی جگہ پہ تشریف لائے. نماز مکمل کی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب منظر ہے، نماز کے دوران آپ آگے تشریف لے گئے، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ مڑایا، پھر واپس تشریف لیا، کیا معاملہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، نماز کے دوران میرے سامنے جنت آ گئی، اور میں نے 2 قدم اٹھائے تو میں جنت میں پہنچ گیا. سرکار قبر میں نہیں آ سکتے. یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی سرکار یا رسول اللہ آپ تو ہر عاشق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ کیسے دیوانے، یہ تو پاگل لوگ ہیں. کہاں سرکار، کہاں پاکستان، یہ یہاں بلوانے کو تیار ہے، وہ کہاں سے معاذ اللہ آ سکتے؟ یہ کیسے دیوانے؟ اور دیوانگی چھوڑو، ہمارے سرکار کی بات، یہ پاکستان کیا ہے، کہاں جنت؟ اور وہ نبی ایک قدم اٹھائے تو دوسرا جنت میں ہوتا ہے. وہی نبی ایک قدم سے ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتے، میری اور آپ کی قبر میں نہیں آ سکتے. یہ کیسا لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے؟ کس نبی کی باتیں تم کرتے ہو؟ تمہارا کوئی اور ہوگا جو ہمارا نبی ہے. اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، ایسی آمن مسلح پہ تھا، میرے سامنے جنت آ گئی. آپ اٹھائے بخاری حدیث موجود ہے، میں نے دیکھا جنت آ گئی میرے سامنے، میں نے قدم اٹھایا تو میں جنت میں پہنچ گیا. اور یا رسول اللہ یہ آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے سامنے جنتی درخت تھا، اور اس درخت پہ انگور لگے تھے. انگور کہنے میں کوئی پھل کہنے، کوئی پھل جو بھی جنتی پھل تھا. میں نے ہاتھ بڑھایا، دل نے چاہا کہ تمہارے لیے لے آؤں. یا رسول اللہ پھر لائے نہیں. کہا صحابہ اگر لے آتا تو وہ نعمت تم کھاتے رہتے، تم تو ختم ہو جاتے مگر وہ ختم نہیں ہوتی. یہ جنت کی نعمت ہے. اور آؤ پھر سرکار کی نعمت ہی سنو، سرکار کے گھر کی نعمت. میں نے کہا نا اگر محبت کسی سے اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال ہے تو پھر آؤ سرکار کی بارگاہ میں. حضرت اور کئی باتیں، لیکن جو بات دل کو اچھی لگتی ہے وہی سنا رہا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ نبی کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ سرکار کی احادیث کے سب سے زیادہ جو سرکار کی حدیثوں کے راوی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کو سرکار نے کہا ابو ہریرہ بیٹھے رہتے میری حدیثیں لکھا کرو. حدیثیں کیوں نہیں لکھتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سنتے ہیں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی. ایسے کئی لوگ ہیں نا بات سنتے ہیں، وہ یہاں سے باہر گئے، ادھر سے سن ادھر ختم. یا رسول اللہ بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، ابو ہریرہ ادھر آؤ، کپڑا بچھاؤ. اب یہ منظر میں کس کو سناؤں؟ عجیب تماشا. ذرا سنیے، کمال دیکھیے، کہاں کپڑا بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے کپڑا بچھایا. سرکار نے یہ ہاتھ بظاہر خالی تھے، یہ بظاہر کیا تھے؟ سرکار نے یہ ہاتھ لیے ایسے اٹھایا اور کپڑے میں ڈالا. پھر دوسری مرتبہ بظاہر خالی ہے، یہ دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ کپڑے کو یہ فولڈ کیا کہ ابو ہریرہ یہ لو.
حضرت ابو ہریرہ نے وہ کپڑا لیا اور اپنے جسم پہ اور اپنے سینے پہ لگا لیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد ایسا کمال ہوا کہ کوئی بات مجھے بھولتی نہ تھی, کوئی بات مجھ سے رہتی نہ تھی, بھولتا نہ تھا. ایسے یقین ہو گئے حضرت ابو ہریرہ. اس لیے سب سے زیادہ حدیثوں کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ اصحاب صفہ میں سے بھی ان کا تعلق ہے. اصحاب صفہ تقریباً یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا خاندان کوئی نہیں تھا, جو تنہا تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی کئی دن جو ہے وہ دھوپ برداشت کرنی پڑتی تھی. سرکار کبھی سرکار کرم فرماتے, سرکار کے گھر سے نعمتیں آتی یا کہیں اور سے آتی تو ہم تناول کر لیتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ دھوپ کی شدت ہو گئی, برداشت سے باہر ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جہاں سے لوگوں کا گزر تھا, آمد و رفت تھی, میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. طبیعت میں یہ نہیں تھا کہ سوال کروں کہ یار بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو, نہیں, صحابہ ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے, پاس گئے. خیال یہی ہے کہ ان سے بات کروں گا, یہ میری بھوک کا احساس کریں گے, محسوس کریں گے تو مجھے کھانا کھلا دیں گے. تو حضرت ابو بکر کے پاس گئے, کہا حضرت جی آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دیا, حضرت تشریف لے گئے. کچھ لمحات کے بعد حضرت عمر بن خطاب آئے, اسی نیت سے مسئلہ پوچھا, حضرت نے مسئلہ بتایا, تشریف لے گئے. جو اصل مسئلہ تھا اسے نہ بھانپ سکے. اب کچھ مایوسی نہیں ہوئی کہ یار دو شخصیات, وہ بھی عظیم شخصیات, محسوس نہ کر سکی, اب کس سے کہوں. لیکن اب وہ ذات تشریف لا رہی تھی جو بے سہاروں کی سہارا ہے. سرکار کو دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے, تسلی ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب ذرا یعنی یہ باتیں آپ سنو تو میں کہتا ہوں ایمان والا, جو ایمان والا ہے, جس نے سچا کلمہ پڑھا نا, وہ تو کبھی زندگی میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ نبی کو ان میں غائب نہیں تھا, نہیں, یہ تو ان معاملات میں وہ جائے گا ہی نہیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑا غائب کیا ہوگا, کیا ہوگا غائب. سرکار تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, مسئلے کا جواب تو دے دیں. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ مسئلے کا جواب تو بعد میں دوں گا, چلو پہلے تمہیں کھانا کھلا دوں. پیر وہی ہوتا ہے جو مرید کی مرض کو جانتا ہو, جو مریض کی مرض کو جانتا ہو. وہ ڈاکٹر تھوڑی ہے جو لباسیوں کا محتاج ہے, وہ حکیم جو بس ہاتھ رکھ کے تو بتا کے نہیں ہے یہ مرض ہے, ختم بات. ارے بتانا نہ پڑے تو جناب یہ مرض ہے, کمال تو یہ خود ہی کرم کر دے. کہا چلو پہلے تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ سرکار کے ساتھ ساتھ سرکار گھر تشریف لے گئے. سرکار نے کھانے کا پوچھا تو کھانے پہ کچھ نہ تھا. جواب دیے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا ایک پیالہ ہے, ایک پیالہ ہے. سرکار نے فرمایا ادھر دو. سرکار دودھ کا پیالہ لائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار دودھ کا پیالہ لائے, تسلی ہوئی چلو. لیکن سرکار نے آگے جملہ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ, جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا لاؤ, اور راستے میں جو بھی ملے اس سے کہو سرکار بلا رہے ہیں. اے کاش کوئی آ کر یہ کہہ دے ذرا مجھ سے, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. سرکار بلا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چل پڑا, راستے میں جو آیا سرکار بلا رہے, سرکار کی دعوت ہے.
تقریباً حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سمیت 40 لوگ حضور کے دولت خانے میں، اور دودھ کا پیالہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار تو کچھ سرکار ہے، سرکار نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا کہ ابو ہریرہ یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا ان کو دو، یہ دودھ پیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پریشان ہوا، آقا بھوک میری ہے، سبب میں بنا، اب وہ نوش وہ کر رہے ہیں۔ خیر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک نے پیا، میں نے پیالہ پکڑا تو میں نے منظر دیکھا، ایک نے پیا پیٹ بھر کے پیا مگر دودھ کم نہ ہوا، دودھ کم، دوسرے نے، تیسرے نے، 39 لوگوں نے دودھ پیا، دودھ کا پیالہ ایک ہے، 39 نے پیٹ بھر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے کہا ابو ہریرہ پیو، میں نے پیا، سرکار نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا، سرکار نے کہا اور پیو، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس اب ایک منٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے، خوب سیر ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حیرانگی یہ ہے، کمال یہ ہے، 40 لوگوں نے دودھ کا ایک ہی پیالہ پیا مگر دودھ میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ بالآخر سرکار نے خود ہی وہ دودھ کا پیالہ پیا اور ختم ہو گیا۔ اگر بھائی پیسے کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے تو ایسی نعمتیں کسی کے پاس ہوں گی؟ یہی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے موقع پر صحابہ کے پاس کھانے پینے کو ختم ہو، بس بات آخری کر کے ختم کرتا ہوں، تو سرکار نے صحابہ سے پوچھا کسی کے پاس کچھ کھانے کو، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پاس تھوڑی کھجوریں تھیں، میرے تھیلی کے اندر تھوڑی کھجوریں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چند کھجوریں، سرکار نے فرمایا ادھر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنا مبارک ہاتھ پھیرا کہ ابو ہریرہ ان کھجوروں کو کھول کے دیکھنا نہیں، بس جو مانگے ہاتھ ڈال کے نکالتے رہو، خود بھی کھاتے رہو، لوگوں کو کھلاتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی جنگوں کے موقعوں پر میں نے اسی تھیلے سے کئی کھجوریں نکالی اور حضرت عثمان ذوالنورین کے دور تک وہ تھیلی سے کھجوریں نکلتی رہی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ قسمت کی بات کہ وہ تھیلی گم ہو گئی، لیکن ایمان کی بات یہ ہے قیامت آ جاتی اس تھیلی سے کھجوریں نکلتی رہتی مگر کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ ایسی نعمتیں سرکار کو اللہ نے عطا کی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اللہ کریم میری گفتگو کو قبول فرمائے، ہمیں سرکار سے سچی محبت عطا فرمائے، وما توفیقی الا